بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو۔ ہم نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ یہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے۔ یہ صرف انگلی چاٹنے سے نجاست والا قصہ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر بڑے بڑے قصے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک واقعہ قصہ میں بھی آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں حکیم الامت صاحب کا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عورت کے بچہ پیدا ہو رہا نا، بچہ عورت کے پیدا ہو رہا، آدھا بچہ اندر ہے اور آدھا بچہ باہر ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا نا، پہلے اور جڑی نماز پڑھے تو اسی اندازہ لا لو نماز پڑھی کداں، کوئی دیج کا رکھ لے، کوئی دیگ رکھ لے، نماز پڑھا تھا، بچہ ادھا اندر تے ادھا باہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسلام مذہب کی گفتگو سنی جو اس نے فقہ حنفی پر اعتراضات کیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے اگر کسی کے ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی ہو اور وہ جگہ چاٹ لے تو وہ جگہ صاف ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور آدھے سے کم باہر ہے تو اس صورت میں اس عورت پر نماز ہے، لیکن اسلام مذہب نے اس میں خیانت کی اور جو مکمل بات ہے اس کو نقل نہیں کیا اور آدھی بات اس نے نقل کر کے فقہا پر اور حنفیوں پر اعتراض کیا ہے۔ پہلا مسئلہ جو نجاست سے متعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے پوری عبارت پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ میرے سامنے بشتی زیور ہے، اس کا ناشر ہے توصیف پبلیکیشنز لاہور، اس کا حصہ نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 75 پر یہ کیا لکھتے ہیں، چلو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 26، ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا مگر چاٹنا منع ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ چاٹ لے، اگر کسی نے چاٹ لیا، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے امر۔ اگر کسی نے ہاتھ کو چاٹ لیا یہ خبر ہے، اور ایک ہوتا ہے حکم کہ اگر یہ کہتے کہ نجس چیز کو چاٹ لے، یہ حکم ہے۔ یہاں حکم بیان نہیں ہو رہا، یعنی یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ نجس چیز کو چاٹ لے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ پر لگی ہوئی نجاست چاٹ لے تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ صاف ہو جائے گا، یہی بات یہاں بیان ہو رہی ہے۔ لیکن اس نے خیانت سے کام لیا اور اعتراض کر دیا بشتی زیور پر۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اس مسئلے کے خلاف کہ اگر کوئی نجس چیز چاٹ لے تو وہ جگہ صاف نہیں ہے، اس پر قرآن کی کوئی آیت یا صحیح صریح غیر معرض حدیث پیش کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن یہ لامذہب لوگ قیامت تک کوئی حدیث نہیں بتائیں گے اور نہ ان کے پاس ہے، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھوڑی سی عبارت نقل کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض اس نے کیا کہ آدھے سے کم بچہ باہر نکلا تو اس صورت میں جو نماز کا حکم بیان ہوا ہے وہ اس عبارت میں آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے اس عبارت کے اندر کہاں تک خیانت سے کام لیا ہے۔ یہ بشتی زیور ہے، اس کا حصہ 2 ہے اور یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 72۔ اس پر اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ دیکھ لیں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، فرماتے ہیں آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا لیکن ابھی پورا نہیں نکلا تو اس وقت جو خون آئے وہ بھی نفاس ہے۔ اگر آدھے سے کم نکلا تھا اس وقت خون آیا تو وہ استحاضہ ہے۔ اگر ہوش و حواس باقی ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھے
نہیں تو گناہگار ہوگی، نہ ہو سکے تو اشارہ ہی سے پڑھے، قضا نہ کرے، لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو تو نماز نہ پڑھے۔ یہ ہے مکمل بات، اور اس نے آدھی بات نقل کر کے اعتراض کر دیا۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ اس صورت میں جو خون نکلے وہ آپ بتائیں، صحیح حدیث پیش کرے اور جو صریح ہو، اور اسی طرح یا قرآن کی کوئی آیت پیش کرے جس میں یہ ذکر ہو کہ یہ جو خون نکل رہا ہے یہ نفاس کا خون ہے، اور یہ بھی پیش کرے کہ اگر کوئی مریض اس کا ہوش اور خواص باقی ہو، اس کے اوپر نماز نہیں ہے، آپ یہ کوئی آیت کوئی حدیث پیش کرے، یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان لامذہبوں کا صرف اعتراض کرنا بنتا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ خون نفاس نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، اور نفاس کب سے شروع ہوتا ہے؟ وہ بچے کے پیدائش کے بعد۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ استحاضہ نہیں ہے، نفاس ہے، تو آپ صریح اور صحیح حدیث پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی بچتی زیور کا یہ مسئلہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔